اس سے پہلے کہ آپ ہماری تعریف کریں میں آپ کی بہت شدید تعریف کرنے والی ہوں. نہ کرنا. نہیں کیوں نہ کرنا, مجھے شرم آتی. اس لیے کہ جب ہم ایک ساتھ جب کام کر رہے ہوتے تو یہ موقع ہی نہیں ملتا بتانے کا. اللہ کہ میں یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کر دوں جو اکثر لوگ نہیں جانتے کہ جب شروع کیا تو میں اسما آپا کہتے ایک دن نا میرے ہاتھی انہاں دا پاسپورٹ لگ گیا تو میں دیکھیا میں کیا ہے تے میرے کو نکے نے. پھر میں انہوں نے کہا میں کہا آپ اس لفظ آپا کو نا احترام لیجئے گا, دل پہ مت لیجئے گا. ہماری ایک ساتھی فنکارہ ہے, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور میں نے تعارف ایک دو جگہ ان کا کروایا تو میں کہا یہ میری استاد محترم ہے. تو شی ایکچولی گاٹ offended after 3-4 times کہ تم ہر جگہ مجھے اپنے سے بڑا شو کرتے ہو, میں تو تم سے چھوٹی ہوں. میں کہا یار میں استاد محترم کہتا ہوں, میں یہ تھوڑی کہتا ہوں میری امی کی کلاس فیلو تھی یہ. تو میں بھی اس بات سے یاد آئی استاد محترم سے کہ میں نے جب کام دوبارہ کم بیک کیا تو ایک ڈرامہ تھا اپنا علی طاہر کا. جی اس میں میں نے پہلی بار ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں ڈائلاگ بول رہی تھی تو انہوں نے مجھے اس وقت کہا کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بولو, آپ ایسے کیوں نیچے کیوں دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ سیکھنے کی بات ہے نا, پھر آپ اس سے بہت سیکھتے ہیں. اور میں ہمیشہ جب بھی ڈائلاگ بولتی ہوں مجھے یہ بات ہمیشہ یاد آتی کہ نہیں مجھے نیچے نہیں دیکھنا, مجھے آنکھ میں آنکھ ڈالنی ہے. تو اسے ڈائلاگ بھولتے تو نہیں میڈم, کہتے ہیں بہت سارے کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھ ڈال. ان جیسا سامنے کھڑا ہو تو بندہ بھول بھی جاتا ہے. اللہ ہو ایسی بات نہیں. اچھا جی مجھے یہ بتائیے تھوڑا سا بفور آئی گو ٹو افتخار بھائی, لٹل بٹ اباؤٹ یور چائلڈہڈ, پڑھائی کیسے گئی اور پھر ٹھک کر کے اس شو بیس کے سیکٹر میں کیسے گزرنا ہوا. بچپن بڑا ہی پیارا تھا, بیگم ہے, بہت پیارا بچپن تھا, بہت سب سے چھوٹی ہوں ماشاءاللہ, سب سے زیادہ لاڈ ملا. ابا کہتے تھے پیٹ کی روڑی, سب کی ہی لاڈلی اب تک میری بہنیں اور سب لوگ کی میں بالکل بیبی سسٹر ہوں ماشاءاللہ. اور ویسے میں بڑی اس لیے ہوں کہ میری شادی گھر میں جس عباس جو ہیں وہ انہوں نے گھر بنایا بڑا گھر, لولی جیب عباس بھائی سلوٹ ہے. اور میرے پیرنٹس ساری زندگی میرے ساتھ رہے تو میں اس حوالے سے بڑی ہو گئی, امی ہو گئی نا, میں اماں بن گئی. اور سسرال میں سب سے بڑی بھابھی, ادھر سے بھی میں اماں ہو گئی ماشاءاللہ. تو وہ ویسے میں بڑی ہو گئی لیکن سب نے مجھے بہت پیار کیا. اور اس کے بعد کام تو ایسے ہی کر لیا تھا مذاق سے, مذاق میں کوئی ارادہ نہیں تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد شادی ہوئی, عباس نے کہا نہیں کرنا, میں نے کہا اچھا نہیں کرتا. You started with comedy, I believe. جی 50-50 میں 50-50 جب باجی نے جگہ چھوڑی تھی ذرا وہ اور کچھ کرنے لگی تو انہوں نے کہا چلو اس کو ریلو کٹے کو ڈال دیتے ہیں بیچ میں. میں تو بس ایسے ہی کھیل کھیل میں آ گئی تھی, اتنا کوئی میں نے کمال نہیں کیا تھا. اب تک کھیل رہی ہے باجی تے میڈیا دا ریاض گجر ہے نا جی. اچھی بات. کوئی کام کروانا ہے تو باجی تے کرنی تھی. اتنا بچپن تھا کہ یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ ہونے کیا لگا ہے اور کیا ہو رہا ہے. وہ جب بھائی میری انگوٹھیاں ہوا تو جب صبح ہوئی تو میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, کچھ ہوا ہے مجھے تو, بلکہ میں تو رو رہی تھی کہ خود اتنی پیاری بن گئی ہے اور مجھے انہوں نے کالا بھی کر دیا ہے اور اوپر سے مجھے اینک بھی پہنا دی ہے. پتہ نہیں باجی خود اتنی پیاری لگ رہی ہے. تو یہ نہیں اتنی سینس نہیں تھی کہ یہ کیا ہے. تو بس وہ پیچھے پیچھے میں ان کا لیلا سا چلتا رہتا تھا جیسے جیسے وہ مجھے چلاتی تھی. پھر میری شادی ہو گئی اور پھر میں گھر میں بیٹھ گئی. بس پھر کوئی خاص, پھر کچھ عرصہ غائب رہی آپ. میں 18 سال 18 سے 20 سال تو نہیں, یہ تو لمبا عرصہ. کبھی دل نہیں ہوا کہ ہوتا نا پڑپڑاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا, میں اپنے گھر میں بڑی خوش تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا ماشاءاللہ. گھر میں ایکٹنگ مطلب کرتی ہوں گی نا کچھ, گھر میں برتن دھوتی تھی, کھانے پکاتی تھی, بچہ پیدا کرتی تھی. یہ عباس بھائی کی طرف سے پابندی تھی یا خود من ہٹ گیا تھا؟ نہیں من نہیں ہٹا تھا بالکل بھی. عباس نے کہا بھی یہ کام سے مجھے پسند آئی اور یہ نہیں کرنا, اب پسند اسی سے آئی ہو لیکن اب یہ نہیں کرنا. یہ کیا بات ہے؟ بس نہیں ان کو پسند اسی لیے آئی کہ آپ ایکٹریس ہیں اور یہ نہیں کرنا. وہ بھی سمجھدار آدمی ہے. وہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ اس کام کی وجہ سے مجھے پسند آئی ہے تو کسی اور کو پسند آ گئی. اور دوسرا یہ کہ آرمی میں بھی تھے وہ, ویسے ہم نے ہر جگہ پہ شفٹ ہونا ہوتا تھا. وردی پہ فلپ ہوئی. ہاں یہ سخت اور ہینڈسم بھی راج کے نے. کیا بات. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ خوبصورت فوج والا جوان, تو بس وہ ذہن میں تھا, تو بس مجھے فوج والا جوان مل گیا تو پھر کیا کام کو کیا کرنا تھا, دفعہ دور. بات بالکل سے, میں تو خود 3 دفعہ فوج کی ٹرائی کی تھی. فوج میں جانے کا شوق تھا افتخار بھائی یا ہمیشہ سے اس طرف شاعری اور ایک رائٹر سوچ اور ایک صوفی ملنگ طبیعت؟ نہیں جی, ہمارے بچپن میں 2-3 ہی کام ہوتے تھے جو ہم سے جب پوچھے جاتا تھا, کیونکہ میں لاہور کے ایک محلے سنت نگر میں رہتا تھا. وہ جو ٹاٹ والے اسکول ہوا کرتے تھے ہمارے سرکاری,
ہمیں 8ویں کلاس میں میں پہلی آپ بار کو قسم سے بتاؤں انہی اسکول والوں سے جو بچے نکلے ہوئے ہیں نا وہ تھوڑے سے ذہین اور قابل اور باشعور ہیں. صحیح. یہ جو بڑی بڑی بلڈنگوں سے بچے نکلتے ہیں نا یہ آپ ان کا لائیو ہے ویسے فرینکلی اسپیکنگ. تو وہ اس وقت یہی ہوتا تھا جی پائلٹ اور ڈاکٹر انجینئر اور فوجی. ہاں لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا تھا جب میں بچپن میں پہلی بار مجھے وہ یاد ہے کہ فوجی پرچم کو سلامی دے رہا ہے ہر کتاب کے آخر میں, ہاں تو وہ اندر کہیں ایک خواہش ضرور تھی. لیکن جب ہم نے میٹرک کیا اور باری آئی جانے کی ہاں تو ہم سے پہلے ہمارا محلے دار چلا گیا تھا وہاں, ہاں تو اس نے جب ٹریننگ کر کے آیا اس نے بتایا انجین کر دینے, میں کہا نہیں کاکا میں نہیں کر سکتا, نہیں ایکسرسائز نہیں فٹیکا میں نہیں سہ سکتا. تو اگر میں یہ کہوں کہ آپ ہارڈ ورک سے بھاگے تو یہ غلط نہیں ہے. نہیں آپ کو تو پتا ہے ہمیں حالانکہ جو اب زندگی ہے وہ زیادہ ہارڈ ہے. بالکل. سب دیکھیں نا جب آپ ڈرامہ لکھتے ہیں مجھے 8 سے 10 گھنٹے بیٹھ کے لکھنا پڑتا ہے. ہاں ہاں مطلب بڑے کسی رائٹر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں بھائی نشست لگانی سیکھ لو پہلے. ہاں تو یہ تو زیادہ مشکل کام ہے. اور ایکٹنگ تو آپ لوگ کرتے ہیں, آپ لوگوں کو خود پتہ ہے کتنا مشکل ترین کام ہے. مطلب آپ کے گھر میں ابا بیمار ہیں یا گھر میں کھانے کو نہیں ہے یا پیٹرول نہیں ہے, لیکن آپ ایک سیٹ کا رول کر رہے ہوتے ہیں. ہاں اور سیٹ صاحب دیجیے جو 150 روپیہ نہیں ہے. نام رئیس ہوتا ہے ڈرامے میں, ہوتا کنگال ہے نام رئیس. اور ہر سین کے بعد آپ پوچھتے ہیں جی عیسیٰ تو بخار اتریا کہ نہیں, اچھا آپ اس کو ہاسپٹل لے جاؤ میں آ رہا ہوں. صحیح. یار اتنی تکلیف, پھر جاتے ہوئے پھر وہی نعمان اجازی افتخاری فی اوڑھ کے گھر چلے جانا. جیسے کہ آج کل میں کر رہی ہوں رمضان پلے جو کامیڈی ہوتا ہی کامیڈی ہے, تو ادھر امی کی طبیعت خراب ہے بہت, ایک فون یہ ہوتا ہے اچھا اب کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد ختم چلو جی ٹیک, اور وہاں میں ایسے کرنے لگ پڑتی ہوں. تو اب ہمارا کام بہت ٹف ہے, یہ کرنا پڑتا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں ان کرٹیکس کے اوپر جو بیٹھ کے ہماری پرفارمنسز کے اوپر لکھتے ہیں. یہ کوئی مکینک کا کام نہیں ہے جو کسی کو بھی سکھا دیں گے, یہ گاڑی چلانی نہیں ہے جو کوئی بھی سیکھ لے گا. بہت اچھی بات. لکھنا, سخنور ہونا یا ایکٹنگ, ابھی تک ہم شاید ہم سمجھا نہیں سکے, شاید میری غلطی ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتا ہی نہیں سکا کہ بھائی جان یہ عطا ہے, یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. اللہ کی صحیح کہ مطلب آپ کے اندر غم ہے اور تکلیف ہے اور آپ اور اس کو بلاؤ اور ہنس رہے اور کہہ کے لگا رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے یار. بالکل لیکن ہم یہ کرتے ہیں. اٹ از ہارڈ نٹ ٹو کریک. اچھا کئی شادیاں چھوڑنی پڑتی ہیں آپ کو؟ جی 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 بالکل, لوگ ناراض ہی رہتے ہیں. ناراض رہتے ہیں ہم سے. تو اپنی چھوڑ دیتے ہیں. جی عافیہ نامہ, اوئے اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا یہ ذہن میں کیسے آیا اور اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہوا یہ تھا جس دن سزا ہوئی عافیہ کو, میں نے گاڑی ایک طرف لگائی, ٹاؤن شپ میں ایک جگہ جا رہا تھا, گاڑی لگائی اور اللہ نے عطا کیا تو وہ تھا کہ سنا ہے پچھلے وقتوں میں کسی رادھا کی بیٹی نے ایام گردش دوراں کی ارزانی سے تنگ آ کر سنا ہے والی بصرہ کو اقدامہ گزارا تھا. واہ واہ واہ. سنا ہے پسر قاسم نے محمد نام تھا جس کا نظام خون آغشتہ کو ایک انجام بخشا تھا. اسی مرد مجاہد نے ہر ایک رادھا کی بیٹی کو بڑی توقیر بخشی تھی. سنا پھر آج ایک بے آسرا حوا کی بیٹی کو واہ. ایام گردش دوراں کی ارزانی سے شکوہ ہے. بہت مغموم ہوں میں بھی, انہی سوچوں میں غلطہ ہوں کہ اس مرد مجاہد کو محمد نام تھا جس کا کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں. واہ 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 واہ. واہ واہ.